اچھا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال ہی بھارت نے ہمارے ہمسائے ملک نے 5G لانچ کیا تھا اور اب ہندوستان کا 5G رول آؤٹ پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کمال کی ٹیکنالوجی کو لانچ کرنے کے لیے آنے والے وقتوں میں کسی کے ذہن کے ساتھ اے آئی کے ساتھ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو جنگ ہوگی اس میں آج ہی بھارت کی جیت ہوئی ہے. میوزک نمبر ون. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی. ماشاءاللہ سے 4G کے نام پہ 3G بھی پراپرلی نہیں چل رہا ہوتا ہے. اب ختم. بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا. یہ تو میں بات کر رہا ہوں لاہور سٹی کی. لاہور سٹی تو ہمارا ہب ہے. یہاں پہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو ہونے چاہیے. اب دیگر سٹیز کی جو پاکستان کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں تو میں بات کروں گا گلگت بلتستان کی. تو وہاں پہ ہمارے پاس 4G 5G 4G 3G 2G یہ سارے تو ہے ہی نہیں. سگنل بھی وہاں نہیں آتے ہیں. دور پہاڑی پہ جا کے فون اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ سگنل آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. یہ سچویشن ہے. اب کہاں ہم 5G کہاں ہم 3G کہاں ہم 4G کہاں ہم بھارت کے ساتھ مقابلے میں آ رہے ہیں. ہمارے پاس پراپرلی سگنل نہیں آتے ہیں اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی اتنی کمی ہے کہ سوچ سے زائد. ٹیکنالوجی کے اندر بھارت کے آج کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کم از کم ہمیں مزید 50 سال چاہیے. 50 سال بعد پھر ہم جا کے بھارت کے آج کے اس اسٹیج تک شاید پہنچ جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے. انٹرنیٹ ایک بیسک ضرورت ہے کسی بھی کنٹری کو ڈیولپنگ کنٹری کی ریس میں شامل ہونے کے لیے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہماری یوتھ ایسی ہے, ہمارے ینگسٹر ایسے ہیں جو فری لانسرز جاب کرتے ہیں, آن لائن جابس کرتے ہیں, جس کے لیے انٹرنیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ملک میں جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ لاہور جیسے شہر میں جہاں کہ اب میں اس وقت لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑی ہوں تو یہاں پہ آپ کا 4G بھی ٹھیک سے نہیں چلے گا. اس پارک میں اگر تھوڑی سی گیدرنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو 4G کیا میرا 2G بھی یہاں پر نہیں آئے گا. تو ہم نے پھر انڈیا کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے جب ہم اپنے ملک میں ایک اچھا انٹرنیٹ سروسز ہی نہیں دے سکتے. تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم انڈیا کے ساتھ کسی صورت بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ یہ بھی کروں کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہماری ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے. یعنی ڈیجیٹلی ہم نے ہر کسی کے ساتھ ہر کام کے اندر میکسیمم سورس آف انکم بھی ہمارا ادھر ہی سے جنریٹ ہونا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر کورونا میں یوٹیوب چینلز لوگوں نے سٹارٹ کیے, ایک فیس بک کی طرف آنا, سوشل میڈیا آنا, گھر بیٹھ کے پیسہ کمانا سارا سٹارٹ کیا. لیکن گورنمنٹ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ان کے لیے کوئی لاز کوئی ریگولیشن کوئی رولز بنائے نہیں ہیں. اب سائبر کرائم کے ڈیلی بیس پہ ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں, کون اس کو حل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی پڑھا لکھا شخص کام کرتا ہے تو اس سے صرف وہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا, وہ پاکستان کے GNP میں گروس نیشنل پروڈکٹ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے. وہ ایسے ہے کہ ظاہر بات ہے ڈالرز میں ہمیں آ رہا ہوتا ہے, وہ سب ہم کنورٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ. تو ہمیں پاکستان کے اندر ہم یعنی ہماری کوشش سے پاکستان کے باہر سے پاکستان کے اندر پیسہ آ رہا ہوتا ہے. خود تو یہاں سر ہندوستان کا 5G رول آؤٹ پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. صرف 6 ماہ کے مختصر سے وقت میں 1,15,000 سائٹس ہیں جو 5G سگنلز کو پھیلا رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس کامیابی پر, اس اچیومنٹ پر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کی جو ہے نا جو مینجمنٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے بیوروکریسی ہے وہ اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہے. جس طرح چائنا ہے یا امریکہ ہے یا آپ رشیا کو دیکھیں, مطلب ان کے ٹاپ 5 ٹاپ 6 میں وہ آ رہے ہیں. تو حالانکہ ہم اکٹھے ہی وہ آزاد ہوئے تھے لیکن ہمارے ہاں ایسا نظام نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا سسٹم کسی اور وجہ سے ترقی کر رہا ہے. مطلب ہر بندہ جو ہے نا مختلف کیٹیگریز میں ترقی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ لوگ جو ہے نا محنتی ہیں اور جو ہے نا اپنے اکانومی بھی کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ سین نہیں ہے. ہمارے ہاں کرپشن اور مطلب آج ہمارا سرچ کرنا کہ نمبر 1 مطلب چور پوری دنیا میں کون ہے یا کرپٹ انسان کون ہے, تو الحمدللہ وہ کریڈٹ ہمیں آتا ہے. ہمارے جو سابق پرائم منسٹر جو ہے نا اس کریڈٹ سے ماشاءاللہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ عطا ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح کے کیونکہ ہمارے ہاں جو پالیسی بنتی ہے نا آگے 8 سے 10 سال کے لیے, وہ یہ بنتی ہے کہ ہم نے آگے کس طرح اپنے پیٹ بھرنے کھانا ہے, وہ یہ نہیں سوچتے. لیکن جو دوسرے ممالک ہیں یا انڈیا ہے
چاہے ان کے ہاں حکومتیں چینج بھی ہونا، لیکن ان کی جو بیوروکریسی ہے وہ اپنے ملک کے لیے 8 سے 10 سال کا پلان بناتی ہے کہ سر انٹرنیٹ ایک بیسک ضرورت ہے جو ہر کنٹری میں ہونا بہت ضروری ہے ڈیولپنگ کنٹری کے لیے، کیونکہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہے، بزنس آن لائن ہے، فری لانسر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی بہت زیادہ جو روزگار ہے وہ آن لائن ہے، لیکن اگر انٹرنیٹ ایک بیسک ضرورت ہی وہاں کی عوام کو میسر نہیں ہوگی تو ملک ترقی کیا کرے گا؟ وہاں پہ تو آپ 5G اور 6G کی بات کر رہی ہیں، ہمارے ہاں تو 2G بھی نہیں ہے میڈم. آپ اگر ہمارے ٹرائبل ایریا میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو 2G بھی نہیں ملے گا، سگنل آتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج جو ہے نا اگر آپ نے ایک پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے تو گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید یار ابھی ہو جائے، تم سے نہ ہو پائے گا. ابھی ہو جائے. آپ کو لوگ چھتوں کمروں کی چھتوں پہ چڑھ کے جو ہے نا لوگ پکچر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ 2023 ہے، 1988 نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسے بنا دیا گیا ہے، ایک دبائے مطلب کمپرومائز رکھا گیا ہمیں، ایک محدود ہمارا ذہن بنایا گیا کہ ہم لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے، اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتے. آپ تو انٹرنیٹ کی بات کر رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے. لوگ جو ہے نا بھوک کی وجہ سے، آٹے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اور ہمیں انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات چلی گئی نا. پہلے ہمیں بنیادی فیسیلیٹیشن ہی نہیں ہے.